پہلا ثنا گوئے نبی رحمان ہے ایمان ہے۔ پہلا ثنا گوئے نبی رحمان ہے ایمان ہے۔ پہلا ثنا گوئے نبی رحمان ہے ایمان ہے۔ سر چشمے نعت نبی قرآن ہے۔ پہلا ثنا گوئے نبی رحمان ہے ایمان ہے۔ سر چشمے نعت نبی قرآن ہے ایمان ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں نے لکھا وحی الہی میں تردد کا گزر ممکن نہیں، وحی الہی میں تردد کا گزر ممکن نہیں، سرکار جو بھی آپ کا فرمان ہے۔ وحی الہی میں تردد کا گزر ممکن نہیں، سرکار جو بھی آپ کا فرمان ہے ایمان ہے۔ انا تارکن فی الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ مصطفیٰ نے فرمایا، یہ دانِ سبل نے فرمایا، یہ ختم الرسل نے فرمایا، یہ دو عالم کے داتا نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ بہت سارے کفار و مشرکین کو قرآن اور بانی قرآن پر شک ہوا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کے اسلوب کو، مصطفیٰ کے آئین کو، مصطفیٰ کے دستور کو، مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھ نہ پایا۔ جب تک مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، بانی اسلام کے اسلوب کو سمجھا نہیں، اس وقت تک مصطفیٰ کے دین کے دشمن بنے رہے، مصطفیٰ کی شریعت کے دشمن بنے رہے، مصطفیٰ کی سنت کے دشمن بنے رہے، مصطفیٰ کے دین متین کے دشمن بنے رہے۔ لیکن باہر قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہ کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک اس کتاب کا کوئی جواب ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، کیسے ہوتا بھی کیسے، اس لیے کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، قرآن حجت ہے، قرآن برہان ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن لا یمسہ الا المطہرون ہے، قرآن تنزیل من رب العالمین ہے، قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس قرآن مقدس کا نزول مصطفیٰ جانے رحمت پر ہوا، اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسلوب کو، مصطفیٰ کی سنت کو، مصطفیٰ کی سیرت کو، مصطفیٰ کے آئین کو، مصطفیٰ کی خلوت کو، مصطفیٰ کی جلوت کو، مصطفیٰ کی سنت کو، مصطفیٰ کی سیرت کو، مصطفیٰ کی کتاب کو جب ابو بکر صدیق نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب ایمان لایا تو لانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ پر ایمان لے آیا، آپ کے قرآن پر ایمان لے آیا، آپ کے دین پر ایمان لے آیا، لیکن جوش ایمانی یہ کہہ رہی ہے کہ ابو بکر جا کر کے مکہ کا جائزہ لے لے، ابو بکر جا کر کے فصیحان عرب کا جائزہ لے لے، اے ابو بکر جا کر کے کفار و مشرکین کا جائزہ لے لے۔ یہی ابو بکر جو وارث مصطفیٰ ہے، یہی ابو بکر جو امیر المومنین ہے، یہی ابو بکر جو خلیفۃ المسلمین ہے۔ جب مکہ کے وادی میں، مکہ کی گلیوں میں فصیحان عرب کا آپ نے جائزہ لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ نے خراج عقیدت پیش فرمائی اور کہا یا رسول اللہ
فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا رسول اللہ، نہ آپ کے دین کا کوئی جواب ہے، نہ آپ کے قرآن کا کوئی جواب۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس عزیز الاولیاء کانفرنس۔ بہت اچھے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ 1400 سال پہلے کفار و مشرکین نے شک کی نگاہ سے قرآن کو دیکھا، لیکن قسم خدا کی قرآن تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تنزیل من رب العالمین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا تارکن فی الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اس قرآن کے اندر نور ہے، اس قرآن میں برہان ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو عمر فاروق اعظم صحابی رسول نے جب تک پڑھا نہیں تھا، جب تک کہ چوما نہیں تھا، جب تک کہ دلوں کی نگاہ سے لگایا نہیں تھا، اس قرآن کے دشمن تھے، بانی اسلام کی شریعت کے دشمن تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے افعال و اقوال کے دشمن تھے۔ لیکن قربان جاؤ اسی عمر پر جس عمر نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین اور مسلک و مشرب کے دشمن تھے، جب یہی عمر قرآن کو دیکھنا چاہا، قرآن کو پڑھنا چاہا، قرآن کو چھونا چاہا، پوچھا آپ نے جب حضرت خواب آپ کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، حضرت عمر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ذرا ذہن کو قریب کرو مسلمانوں، آج کہا جا رہا ہے کہ ملک کا حالات خراب ہو گیا ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے دشمن لوگ ہو گئے ہیں، آج کہا جا رہا ہے لوگ مسلمان کے دشمن ہو گئے ہیں، آج کہا جا رہا ہے کفار و مشرکین مسجد و محراب و منبر کے دشمن ہے۔ لیکن قربان جاؤ 1400 سال پہلے اسی قرآن کو یہی کفار و مشرکین جب نہیں پڑھا تھا، جب نہیں ریسرچ کیا تھا، جب نہیں قرآن کی حقانیت کو سمجھا تھا، تو یہ کفار و مشرکین کل بھی قرآن کا دشمن تھا اور آج بھی قرآن کا دشمن ہے۔ لیکن قربان جاؤ 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ اترنے والی قرآن، جس قرآن کی حقانیت کا اعلان رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے، جو رب ہمارا خالق ہے، آپ کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ پروردگار عالم قرآن میں ببانگ دہل اعلان فرماتا ہے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ جو یہودی چاہتا تھا، منافقین چاہتا تھا، مشرکین چاہتا تھا، عتبہ چاہتا تھا، شیبہ چاہتا تھا، ابو لہب چاہتا تھا اسلام کو بجھا دے، لیکن رب کی مشیت کچھ اور تھی۔ رب نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے متم نور ہی، اللہ تبارک و تعالی اس نور کو پورا فرمائے گا، اسلام کو بقا فرمائے گا۔ کبھی تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا کی جب نگاہ پڑی تو سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے چل جائے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عزیز الاولیاء کانفرنس۔ بہت اچھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کا جائزہ لیا۔ آپ کی بہن نے کہا اے عمر، اگر قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کو چھونا چاہتے ہو، اگر قرآن کو سینے سے لگانا چاہتے ہو تو عمر قرآن کو پڑھنے سے پہلے تزکیہ قلب و نفس کا ہونا ضروری ہے، پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اے عمر اذهب الى بیتک، پہلے تم اپنے گھر چلا جا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھو
सकता है। हजरत उमर घर गए, वापस लौटे, कुरान को पढ़ा। कुरान को पढ़ने के बाद, कुरान को समझने के बाद उनके दिल की कैफियत बदल गई। बताना ये चाहता हूँ कि 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत के कुरान को जब उमर ने नहीं पढ़ा था तो कुरान के दुश्मन थे, लेकिन जो ही उमर फारूक आजम ने कुरान को सीने से लगाया है, कुरान को जबीने नियाज से लगाया है, मुस्तफा के दरे दौलत कदा पर गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के उसलूब को देखा है, मुस्तफा की जवानी को देखा है, मुस्तफा के शबाब को देखा है, मुस्तफा की खलवत को देखा है, मुस्तफा की जलवत को देखा है। ये उमर कहते हैं जब तक इस्लाम को मैंने कबूल नहीं किया था, जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ा था, लोग मुझे जानते नहीं थे, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। जैसे मक्का के वादी में हर बाप का बेटा होता है, वैसे ही मैं खताब का बेटा था। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई स्टेटस नहीं थी, हमारा कोई वकार नहीं था। मेरा बाप खताब मुझसे कहता था, बेटा उमर ये ऊंट है, इसे ले जाओ, अब मक्का के सेहरा में चलाओ। शाम तक मैं ऊंट चलाता था, ऊंट चला करके वापस लौटता था। मेरा बाप खताब कहता था, बेटा उमर तुमसे दुनिया का बड़ा काम नहीं हो सकता है। उमर के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए और अर्ज करते हैं, अब्बू जान कैसे मुझसे दुनिया का बड़ा काम नहीं हो सकता है। उमर खत्ताब के हजरत उमर के वालिद जनाब खत्ताब कहते हैं, बेटा उमर तुम सुबह से शाम तक ऊंट चराते हो, ऊंट का पेट तक नहीं भरता है, फिर तुमसे दुनिया का बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन इस्लाम के मानने वालों, मुस्तफा के आशिकों, मुस्तफा के वफादारों, कुरान करीम के फिदाकारों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों, तुम कितने खुशकिस्मत इंसान हो कि तेरा रब तुझे कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। जनाब उमर फारूक आजम जब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लोग आपको, आपके घर वाले आपको कुछ नहीं समझते थे, लेकिन यही उमर कहते हैं जब मैंने इस्लाम को कबूल किया, मुस्तफा जाने रहमत के कदमे नाज़रीन में ज़मीने नियाज को मैंने झुका लिया। फजर मुस्तफा के पीछे, जोहर मुस्तफा के पीछे, असर मुस्तफा के पीछे, मगरिब मुस्तफा के पीछे, इशा मुस्तफा के पीछे, शब रोज मुस्तफा के पीछे, खलवत में मुस्तफा के साथ, जलवत में मुस्तफा के साथ, मैं गाँव में मेंबर में मुस्तफा के साथ। तो उमर कहते हैं कि सुनो सुनो, मैं वही उमर था जब इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लोग पहचानता नहीं था, इस्लाम को कबूल किया, इस जमीन के लोग क्या, आसमान के फरिश्ते भी सलाम वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगा लीजिए, तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। उस वक्त उमर कुरान को पढ़ करके ईमान लाए। आज भी नेपाल की पूजा कुरान पढ़ती है, इस्लाम कबूल करती है, सबरीमाला इस्लाम को पढ़ती है और कुरान को कबूल करती है, इस्लाम को कबूल करती है। एच माइकल हार्ट और हेलन हेगी कुरान का मुताला करता है और फौरन इस्लाम को कबूल कर लेता है। अगर आप जिंदगी चाहते हैं, अगर आप वकार चाहते हैं, अगर आप मनसब चाहते हैं, अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप रुतबा चाहते हैं, अगर आप पोजीशन चाहते हैं, कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, कोई चौखट नहीं, कोई आस्ताना नहीं, कोई उसलूब नहीं। एक ही तरीका है, एक ही चौखट है, एक ही आस्ताना है, एक ही उसलूब है, एक ही दर है, एक ही घर है, जिस घर के बारे में शेख सादी शिराजी लिखते हैं, खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर के हर किस मंजिल न खाद रसीद मपिंदारे सादी के राहे सिफा तवा रफ्त जुज़बर पे मुस्तफा। बरैली के ताजदार कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह बस हुए लाल जार फिरते हैं, तेरे दिनाए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
سبحان اللہ سبحان مسلمانوں، اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن سے قریب کر لیجئے، اسلام سے قریب کیجئے، بانی اسلام سے قریب کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آسمان کے فرشتے آپ کے لیے سلام کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو حق کہنے اور حق پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم۔ دیکھیں تمام حضرات کھڑے ہو جائے، دیکھیں پیرے طریقت